ہاں جی، السلام علیکم۔ غامدی صاحب، سوال یہ ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا سوال ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو 99% اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو یہ کہاں سے انصاف ہوا کہ جو مسلمان پیدا ہو گئے ان کی تو پرابیبلٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ مسلمان رہیں گے اور وہی جنت میں جائیں گے؟ تو یہ کوئی اللہ میاں جب اپنے آپ کو حاکم کہتا ہے تو یہ کوئی ایسا جوڈیشل فیصلہ تو نہیں لگتا اس کو، ایٹ لیسٹ دانش کو نہیں لگتا۔ اچھا، تو اسی سے میرا سوال ذرا جو جڑا ہوا ہے کہ انسان کے دل میں شک تو ہوتا ہی ہے۔ اب میرے دل میں بھی شک ہوتا ہے کہ صبح فجر پہ اٹھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، یہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا یہ مطلب ہے مے بی وی آر رانگ؟ تو اب جو میرا جو سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ دونوں سوال کا آپ کو جواب دینا ہے، جو اب میرا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو شیطان ہے اس نے تو دیکھا تھا جہنم اور جنت، سب کچھ دیکھی ہوئی تھی۔ اب مجھے بھی اگر کوئی دکھا دے یہ چیز، جنت یہ اور جہنم، اور اللہ میاں مجھ سے ڈائریکٹلی کہہ دیں تو میں کبھی گناہ کروں گا ہی نہیں۔ تو یہ شیطان کیا پاگل تھا کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنا اڑا، مطلب ہی جسٹ وینٹ بونکرز؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ یہ ایک متھ ہے جس کو آپ نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اس کی نفی کر دی۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو تمہاری گروہ بندیاں ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی نصرانی کہتا ہے، قیامت میں ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ قیامت میں ایک میرٹ مقرر کیا گیا ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات سارے گروہوں کا نام لے کے کہی اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یعنی ان میں سے کوئی بھی کسی گروہ سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ بلکہ جب یہود نے یہی دعویٰ کیا، وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ذرا دکھاؤ میں نے کب یہ وعدہ کیا تم سے۔ ذرا سورہ بقرہ کو کبھی سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ پوری سورہ کا موضوع ہی یہ ہے کہ نجات کی بنیاد کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک میرٹ ہے۔ جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہاں یہ تقسیم، یہ گروہ بندیاں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اٹھیں گے۔ جس کے اندر حقیقی ایمان ہے وہی وہاں پر مسلمان قرار پائے گا۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب وہاں سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو بس ہم پیدا ہوتے ہیں، جس کے گھر میں پیدا ہو گئے اپنا ویسا ہی نام رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بے شعوری کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی، وہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے، اور وہ میرٹ بھی بالکل 3 نکات کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہے میرٹ، اس پر ہر شخص کو جانچا جائے گا، خواہ وہ کسی دور دراز جگہ پہ رہتا ہے، خواہ اس کو کسی پیغمبر کی دعوت پہنچی ہے، خواہ نہیں پہنچی ہے، یہ ہے اس کی بنیاد۔ تو اس بنیاد کو واضح کر کے یہود کا بالکل یہی دعویٰ تھا جو ہمارے ہاں ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا تو کوئی آدمی یہ سوال سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ہاں کی عام گفتگویں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ انسان کیا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ ابلیس جنات میں سے تھا، جنات میں سرکشی کی نوعیت کیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ انسانوں کے بارے میں میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ بے حجاب کر کے حقیقت دکھا دیجئے، اس کے باوجود وہ سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پیغمبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر بڑی حد تک پردہ اٹھا دیتا ہے، لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میدان بدر میں ابو جہل کی کبھی دعا دیکھیں کیا ہے، اس نے بھی کھڑے ہو کے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان جس کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، یہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو جنات میں سے تھا، جنات کو بھی ہماری طرح ارادہ دیا گیا ہے، ہماری طرح اختیار دیا گیا ہے، ہماری طرح امتحان میں ڈالا گیا ہے، ہماری طرح ان کو بھی ایک دن مواخذے میں جانا ہے، ہماری طرح ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اس وجہ سے ان کے ہاں بھی سرکشی پیدا ہوئی۔ وہ سرکشی جس وقت انسان کو بنایا گیا اس وقت نمودار ہوئی، اس لیے وہ داستان بن گئی۔
آپ سورہ جن میں دیکھیے، وہاں جنات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کے سرکش لوگ بہت ہیں، کوئی ایک ابلیس نہیں تھا، بہت ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے نیک لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں صحیح راستے پر رہنے والے بھی ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح کا ایک گروہ ہے، بہت بڑا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس مادی کائناتی میں پیدا کیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی گرد و پیش میں رہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے ہاں بھی بالکل یہی امتحان کی کیفیت ہے۔ اس وجہ سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ابلیس نے حقائق کو دیکھ کر سرکشی اختیار کی ہے، ہم بھی حقائق کو دیکھ کر بار بار سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ ذرا فرعون کی داستان پڑھیے قرآن میں، یعنی ذرا یہ دیکھیے، بائبل کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے سامنے سیدنا موسیٰ نے کتنا حجاب اٹھا دیے۔ 9 آیات قرآن کہتا ہے کہ نازل ہوئی ہیں، یعنی 9 نشانیاں نمودار ہوئی ہیں۔ وہ نشانیوں کی تفصیل پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے کہ اس کے بعد آدمی کیسے انکار کر سکتا ہے۔ کیا، اور کب مانا؟ جب غرق ہونے لگا۔ تو اس لیے انسان جب ارادے اور اختیار کی مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو 2 ہی امتحان ہیں جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے۔ انانیت کا امتحان، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرقوں میں بند ہیں، لوگ تعصبات میں بند ہیں، لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تفوق کی یہ جو جبلت ہے، جس کو ایڈلر نے کہا کہ سب سے بڑی جبلت ہے، وہ قوموں میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر نسلیں چڑھ دوڑتی ہیں، ہٹلر اور مسولینی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس اصول پر بنی ہوئی ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ابلیس نے ایسا کیا۔ اس کا ذکر اس لیے بہت زیادہ آ گیا کہ بالکل ابتدا ہی میں اس نے سرکشی اختیار، یعنی ہماری ابتدا میں، اس کے ہاں تو اس سے پہلے بھی یہ روایت موجود تھی، لوگ سرکش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے حوالے سے سرکش ہوا تو ہمارے ہاں اس کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی اور انبیاء نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ باقی جنت دوزخ اس نے نہیں دیکھی تھی، جنت دوزخ تو ابھی وجود میں آنی ہے، جب آئے گی ہم بھی دیکھیں گے۔